ایک پوائنٹ جو مجھے نظر آتا ہے جو بون آف کنٹینشن بن سکتا ہے، پہلے کہا گیا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہوگی وہ پیس کیپنگ کا کام کرے گی. اب اس کی لینگویج بدل کے انفورسمنٹ کا انفورس. کام ہے. جو سیکنڈ سٹیکنگ پوائنٹ بن سکتا ہے اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی نان اسٹیٹ گروپ جو ہے اس کو ڈسارم کیا جائے گا. آف کورس ریفرنس ہے وہ حماس کی طرف ہے. یہ دو وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ نیبرنگ عرب کنٹریز کے لیے بھی اور غزہ کے اندر حماس کے لیے بھی یہ سٹیکنگ پوائنٹس بن سکتے ہیں. یہ امریکن اور اسرائیلی پوائنٹ آف ویو تو ہے. میں ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. حماس کو نان ریپرزینٹیٹو باڈی تو کہتے ہیں، لیکن حماس کافی عرصے سے غازہ کے اوپر رول کر رہا تھا تھرو ڈیموکریٹک الیکشنز. پیلسٹینینز کو اس وقت دو میجر فورسز ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ایک پیلسٹینین اتھارٹی ہے اور ایک حماس ہے. انفارچونیٹلی پھر وہی کہ پیلسٹینین اتھارٹی کی غازہ میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. ان کو فورس کیا جا رہا ہے غازنز کے اوپر اس پیس پلان کے تھرو. جو اس کے علاوہ جو چیزیں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوں گی اور اس کے ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں بائی ون آف دا 5 پرماننٹ ممبرز. 40 سے جب سے پیلسٹینین ایشو شروع ہوا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی اور OIC کی بہت ساری ریزولوشنز ہیں جو بتاتی ہیں کہ جی کہ اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان ریزولوشن کس طریقے سے ہونا چاہیے. ان ریزولوشنز کو بالکل رسپیکٹ نہیں دی گئی ہے یا ان کو بالکل امپلیمنٹ کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. ساری مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایگری کرتی ہیں، جو کہ OIC ابھی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی جو سمٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی کہ پیلسٹینین ایشو کو ریزالو کرنا ہے 2 ریاستی منصوبے کے تحت. اس میں 2 ریاستی منصوبہ کا ذکر تک نہیں ہوا، اس کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی. اور یہی ایک چیز ہے اس فورس کو جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، جب آپ اس کو انفورسمنٹ فورس کہتے ہیں تو یہ چیز ایک سٹیکنگ پوائنٹ بن جائے گی. انفورسمنٹ فورس کے طور پہ جب اس کو آپ ڈپلوائے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس تمام وہ اختیارات ہوں گے جو کسی بھی فورس کے ریگولر آرمی کے پاس ہو سکتے ہیں یا ریگولر ملٹری کے پاس ہو سکتے ہیں.